بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک غریب لڑکا جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ کبھی شاید اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اس امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچہ اور کلہاڑی بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ اندر سے بالکل خالی تھی۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری تھی اور اب دیگ میں 100 کلہاڑی موجود تھی۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ دیگ کوئی عام سی دیگ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے، جبھی تو اس کی ایک کلہاڑی 100 میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر میں لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں ایک آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو ایک عام دیگ میں 100 آم موجود ہو چکے تھے۔ اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آتا تھا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتا تھا، یعنی کہ اسے بہت سارا مال دے کر بیچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی کی وجہ سے ہر جگہ مشہور ہو گیا۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے کی اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس اپنا سارا بہت خزانہ موجود تھا۔ اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کی حکم کی تکمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے سے بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے ایک بادشاہ 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے بادشاہ دیکھ کر اب اصلی بادشاہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک اصلی تھا، باقی سارے جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے اصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں آ کر قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی
اور اسے لے کر اپنے گھر چل دیا۔ پیارے بچوں، لالچ کرنا بری بات ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں عطا کرتا۔ اس کے فیصلوں پر کبھی مایوسی نہیں کرنی چاہیے، اور جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کریں اور لالچ سے اور حسد سے بچتے رہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر لیں، تاکہ فیوچر میں جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔